کنٹینیو کرتے ہوئے پچھلی ویڈیو سے، تو ہم آج ایک ایسی اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں جو کہ پوری طرح سے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ بنی ہوئی ہے، ایک وار کنڈیشن، ایک وار سچویشن کے اندر ہم جی رہے ہیں۔ باقی چیزوں کی تو بات ہی چھوڑ دے، اکانومی کہاں سے کہاں، کیا سے کیا، مہنگائی، انفلیشن وغیرہ وغیرہ، کاؤنٹ لیس ایشوز، اتنے مسائل کہ سلیوشن کی تو کہیں کوئی اسپیس ہی نہیں بن پا رہی ہے۔ تو کبھی سوچا ہے کہ ان سارے ایشوز کے پیچھے، ان سارے جو کرائسس ہیں، ان کے پیچھے وجہ کیا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے ایسی؟ کیوں ہم اسٹک ہو گئے ہیں اور دن بدن ہم پیچھے کی طرف کنویں میں گر رہے ہیں، آگے نکل کے کہیں نہیں جا رہے ہیں؟ ہمارے یہاں پرائیویٹلی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سو ہو رہی ہے، لیکن وہ بھی آگے جا کے کسی نہ کسی طریقے سے گورنمنٹل فارمیشنز کے تابع ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایکسپورٹ لسٹ ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتی ہے، پتہ نہیں کہاں نیچے جا پہنچی ہے۔ ہمارے یہاں امپورٹ لسٹ ایک پیج سے 20 پیجز کے اوپر چلی گئی ہے۔ تو یہ سارا امبیلنسنگ اور یہ اس طرح کا جو ماحول ہمارے ہاں بنا ہوا ہے، گورننس ابھی تک ڈسٹرب ہے، کچھ پتہ نہیں، چلتی گورنمنٹ اڑا کے سائڈ پہ، رجیم چینج، واٹس ایور جو بھی کہیں اس کو، ایکسٹرنل انٹرفیرنس، ایکسٹرنل ہینڈلنگ، جو بھی نام دیں، لیکن بہرحال ایشو تو ہمارا اپنا ہے، ایڈریس تو ہمیں ہی کرنا ہے۔ تو وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ ہم کیا یہ کنکلوسیولی کہہ دیں کہ ہم ایک فیل اسٹیٹ ہیں؟ اگر ہیں بھی تو اسٹیٹ تو ہم ابھی تک ہیں۔ ریاست ایک بار بن جاتی ہے تو پھر ریاستیں بن ہی رہتی ہیں۔ دنیا میں بہت کم مثال ہے، بلکہ میرے خیال میں شاید کوئی ایسی اگزامپل ہوگی نہیں کہ کوئی ریاست فارم ہونے کے بعد، ریکگنائز ہونے کے بعد وہ ریاست ڈیلیٹ ہو گئی ہو انٹرنیشنل لسٹ سے۔ نہیں، ریاست میں سے ریاست بنی ہے، فردر بائفرکیشن ہوئی ہے، فردر ڈویژن ہوئی ہے، یوگوسلاویا میں ہوئی، اسی طرح سے انڈونیشیا میں ہوئی، رشیا کی ہوئی، یا اور کچھ کنٹریز کی اسی طرح سے ایگزامپلس ہیں۔ لیکن ایک دفعہ ریاست جب اسٹیبلش ہوگی تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے دنیا کے نقشے کے اوپر رہے گی۔ تو جب وہ ہمیشہ کے لیے دنیا کے نقشے کے اوپر رہے گی تو اس ریاست کے اندر، اس مملکت کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں، جو شہری ہیں، کیا وہ اسی طرح سے جئیں گے؟ کیا ان کی آنے والی نسلیں اسی طرح سے جب آنکھ کھولیں گی تو ان کو اپنے چوراہوں کے اوپر جو ہے وہ پولیس کی چوکیاں اور بندوق بردار لوگ ملیں گے؟ ان کو ان کے گھر کے باہر لگے ہوئے پولیس کے یا رینجرز کے ناکے پہ تلاشی دینا ہوگی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کیوں ہم اس طرح کی زندگی جئیں اور کیوں ہم اپنی سیکنڈ جنریشنز کو اس طرح کے ماحول کے اندر چھوڑ کے جائیں؟ ہمیں کوشش کرنا ہوگی، ہمیں ایفرٹس لینا ہوگی۔ واپس بات کی طرف آتے ہیں، ایشو کیا ہے؟ بیسیکلی، پرائمریلی ہمارا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ڈسپیوٹ آف کشمیر ہے۔ ہماری ساری سٹوری وہیں سے ختم ہوتی ہے اور وہیں پہ آ کے اینڈ ہوتی ہے، رائٹ فرام دی انڈیپینڈنس یا پارٹیشن، جو بھی نام دیں۔ 1948 ہماری لڑائی ہوگی انڈیا کے ساتھ، اینڈ واٹ واز دا پوائنٹ آف وار؟ دیٹ واز کشمیر۔ 1965 اگین کشمیر، 1971 اگین کشمیر، دین لاسٹلی کارگل وار، اگین کشمیر۔ تو یہ جو کشمیر کا ایشو ہے، جب تک یہ ریزالو نہیں ہوگا، پاکستان اور آلموسٹ انڈیا کا بھی حال یہی ہے، چاہے اکنامک